بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈی اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ سسٹر نبیلہ نے جو بات کی نا، میں اس میں بس ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ہماری زندگی میں فیز ہوتا ہے جب ہمیں جیسے آیات صحیح پڑھنی نہیں آتی، تلفظ صحیح نہیں ہوتا، زیر زبر کی غلطیاں بہت ہو جاتی۔ تو میں نے جیسے ظاہر ہے الہدا جوائن کرنے سے پہلے میں بھی اسی طرح قرآن پڑھتی تھی، دعائیں بھی اسی طرح، یعنی جو بھی اس وقت صحیح قرآن یا جیسے ہوتا تھا کہ عربی کا یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن جب میں نے الہدا جوائن کیا اور اس کے بعد جیسے جب اپنی تجوید ٹھیک کی اور الحمدللہ درست طریقے سے نماز میں بھی پڑھنا شروع کیا، دعائیں بھی، تو اس کا نا امپیکٹ بہت ڈیفرنٹ تھا۔ کیونکہ عربی زبان ظاہر ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس زبان کو چوز کیا ہماری ہدایت کے ایک ذریعہ ہے نا، یہ قرآن اس میں ہے، حدیث اس میں، بہت ساری امپورٹنٹ دعائیں اس میں، تو اس لینگویج کا ایک امپیکٹ ہے۔ اور وہ امپیکٹ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو درست طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، ایک یہ کہ آپ غلط صحیح پڑھتے جائیں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ صحیح تلفظ کے ساتھ حرکات کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ زیادہ سٹرونگ ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے خود بھی یہ فیل کیا ہوگا کہ جب آپ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ دل پہ اثر ہو رہا ہے، اور اگر آپ بس ویسے جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو وہ امپیکٹ نہیں آتا۔ تو یہ اس دعاؤں کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ واقعی ہم اس دعا کے الفاظ کو محسوس بھی کریں۔ ماشاءاللہ آپ سب کو تو اب ترجمہ بھی آتا ہے، تو ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے، صحیح تلفظ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو امپیکٹ سٹرونگ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے پھر گرامر کے لیے ریڈی ہے سب؟ چلیے الحمدللہ، چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل صفینۃ قلبی، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے قرآن کو گرامر سے سیکھنے کا سفر آسان اور سہل بنائے اور آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہم اسم کا ٹاپک کر رہے تھے الحمدللہ، اور اسم کی 5 اقسام ہیں۔ یہ بتائیں ہم کون سی قسم کر رہے ہیں اسم کی؟ کون سا ٹاپک ہم کر رہے ہیں آج کل؟ وسعت کے اعتبار، ماشاءاللہ، گڈ۔ اور کون سے ٹاپکس ہم مکمل کر چکے ہیں؟ ان 5 میں سے کون سے ٹاپک مکمل ہو چکے ہیں؟ عدد، جنس اور اعراب بھی، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اس کا مطلب 4 ہم کر چکے ہیں، چوتھا ہم کر رہے ہیں، اور بس پھر ایک ٹاپک رہ جائے گا۔ اور پھر اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ وسعت کے اعتبار سے 2 ہیں۔ اب تو یہ ٹرمز آپ کو ایزی لگتی ہوں گی نا، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ جنس کے اعتبار سے مذکر، مؤنث۔ عدد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع۔ اور اس طرح اگر آپ فلو چارٹ اپنے پاس بنا لیں تو پھر آپ کے لیے ان ناموں کو یاد رکھنا اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے وسعت کے اعتبار سے۔ الحمدللہ نکرہ ہم نے کور کر لیا، اور معرفہ کی ہم ٹائپس کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسم نکرہ کے بارے میں کوئی ایک بات مجھے بتائیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ کا کوئی فرق آپ کو پتا ہو کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نکرہ ہے؟ ماشاءاللہ، گڈ جاب۔ تنوین، ایکسلنٹ۔ تنوین آتی تو آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، اور الف لام آتا ہے تو آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے، یعنی یہ بہت ڈومینیٹنگ سی پہچان ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک کوالٹی بھی ہے نا ان دونوں میں، معرفہ اور نکرہ میں، یعنی جب تنوین آتی ہے تو میننگ میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین آتی ہے تو نکرہ کی وجہ سے اس میں وسعت آ جاتی، شاباش۔ اور جو
الف لام جب آ جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں پھر وسعت کم ہوتی کیونکہ وہ پھر کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا، بالکل، یعنی ہر ایک پہ وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. تو اسم معرفہ کی 6 اقسام ہیں الحمدللہ. اسم معرف باللام یعنی الف لام سے جتنے بھی اسماء شروع ہوتے ہیں، پھر اسم علم، اور آج ہم انشاءاللہ اسم اشارہ سٹارٹ کریں گے. اسم علم جو ہے، علم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فلیگ کو کہتے ہیں، یا کسی کی بھی جو امتیازی ایک پہچان ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس کا نام ہو سکتا ہے، اس کا ٹائٹل ہو سکتا ہے، یا کوئی خاص قسم کی کوالٹی ہو سکتی ہے جس سے اس انسان کو پہچانا جاتا ہے. بالکل. تو علم جو ہے وہ کسی چیز، جگہ یا شخص کے مخصوص نام یا اس کی پہچان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ دیکھیں کہ کسی انسان کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا ہو سکتا ہے، وقت کا ہو سکتا ہے نام، اور کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کھجور آپ کہتے تو ایک آپ کے ذہن میں آتا ہے اچھا ہاں ڈیٹس ہیں، لیکن پھر آپ کچھ ڈیٹس کے نام بھی ہیں نا، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں اچھا یہ اجوا ہے، اور یہ مجدول ہے، اور یہ کلمہ ہے، اور یہ مبروم ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ان کی پہچان بن گئی الگ، اگرچہ وہ ساری ڈیٹس ہیں لیکن پھر ان ڈیٹس کے بھی آگے نام ہیں. تو جب وہ نام ہم لیتے ہیں تو وہ پھر اسم علم کی کیٹیگری میں آئیں گی. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹائم کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں مثلاً ایک تو آپ کہتے ہیں نا کہ اتنے بجے اتنے بجے اتنے بجے. شاباش. نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ ہمارے وقت کے نام. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا صبح، دوپہر، شام، تو یہ بھی آپ نے اسپیسیفائی کر دیا نا. بالکل شاباش. دنوں کے جو نام ہیں جیسے فرائیڈے ہے، سنڈے، منڈے، وینسڈے. آپ سب کو تو وینسڈے سب سے زیادہ یاد رہتا ہوگا کیونکہ وینسڈے کو آپ کی کلاس ہوتی ہے الحمدللہ. جیسے میری بھی جب کلاسز ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا کہ سارے دن کی میری روٹین نا اسی کے آگے پیچھے گھومتی ہے الحمدللہ. اللہ کا احسان و شکر ہے. پھر یہ ایک اور چیز جو ہم نے اسم علم کے بارے میں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اسم علم اپنی ذات میں ہی خاص یعنی معرفہ ہوتا. یعنی آپ جب کسی چیز کا نام دیکھتے ہیں تو وہی اس کی پہچان بن جاتی نا. پھر اسی طرح ایک یہ کہ واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتے اس کے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا نام ہے تو اس کا تثنیہ جمع تو نہیں ہو سکتا نا، تو یہ بھی ایک اس کی پہچان ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ ساری اگزامپلز ہیں اور اس پہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کی بھی تثنیہ اور جمع نہیں بن سکتی نا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایکسیپشن میں نے آپ کو بتائی تھی اور وہ کیا تھی کہ اسم علم پر الف لام نہیں آتا، لیکن اگر اہل زبان نے کسی لفظ کے ساتھ الف لام استعمال کیا ہے تو اس کو پھر ہم ایز اٹ از ہی لیں گے. صحیح؟ اچھا اب نا میں تھوڑی سی آپ کو تطبیق کروانا چاہتی ہوں. تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ گرامر کے رولز کو قرآن مجید پر اپلائی کرنا، اس کو تطبیق کہتے ہیں. تو اب آپ نے نا مجھے بتانا ہے کہ اس میں اسم علم کون سا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. گڈ. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ. یوسف. شاباش. ابھی ہی نہیں ہے اسم علم؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابو تو ایک جنرل سا ورڈ ہے نا. یس. لیکن اگر یعقوب ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں یعقوب جو ہیں وہ علم ہے. قال له موسیٰ. شاباش. گڈ. اچھا تھوڑا سا اور بھی میں رولز آپ سے پوچھ لیتی ہوں. الاسماء معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ. کیا پہچان ہے اس میں معرفہ کی؟ الف لام. گڈ. اچھا پھر اس کے بعد ہاں اس میں تو کوئی نہیں آیا. یہ دیکھیں آپ سب کا ماشاءاللہ جواب درست ہے، اور درست جواب آدم، یوسف، موسیٰ. آپ سب کے ماشاءاللہ 100 آؤٹ آف 100 مارکس آئے ابھی جو آپ سے کوئز کروایا گیا. چلیں اب دیکھیں، اب پھر بتائیں مجھے. ہارون اخی. ہارون. گڈ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ.
لقمان, very good. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, نوح اینڈ ابراہیم, ماشاءاللہ, اللہ مبارک. اب دیکھیں کہ کتنا آسان تھا نا آپ کے لیے, یعنی آپ نے فوراً لفظ کو دیکھا, آپ نے آیت میں سے ایک دم سے سکم کیا اور نام آپ کو نظر آ, پہچان گے کہ یہ سمجھ. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ آپ سب کے جواب درست ہیں, الحمدللہ, اللہ مبارک کہ یہ 3 ہمارے اسم علم ہیں. اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسم اشارہ کا. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں اشارہ, تو اشارہ سے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اسم اشارہ, شاباش, سگنل کرنا, کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, ویری گڈ. اور یہی اسم اشارہ, یعنی ایسا اسم جو کہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہو, اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. تو وہ اسم جو کسی شخص, چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو, اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہاذا اور ذالک, جیسے آپ دیکھیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہاذا آتا ہے, ذالک آتا ہے, ہاذہی, اولئک, کچھ یاد آ رہے ہیں سارے الفاظ آپ کو؟ تلک, گڈ. ہوا جو ہے وہ نہیں ہے, وہ تو آپ دیکھیں کہ ضمیر ہے نا, وہ پروناؤن ہے. یہ سارے اسم اشارہ ہیں. اب آپ دیکھیں ہاذا کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. ہاذہی جو ہے یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فیمنن کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں ذالک, یہ بھی آیا ہے, ذالک الکتاب, وہ, ٹھیک ہے. اور پھر تلک, یہ اس کا فیمنن ہے. اچھا, اولئک آپ دیکھیں, یوزلی ہم کیا کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں. تو یہ سارے الحمدللہ آلریڈی آپ سب ان سے فیملیئر ہیں, قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں مثلاً ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. ہاذا مسجدن, یہ مسجد ہے. ہاذا بابن, یہ دروازہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے نا عربی میں چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کے لیے اسم اشارہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے اسکول میں اردو یا انگلش پڑھی ہوگی تو شروع میں ہمیں کیسے جملے بنوائے جاتے ہیں, یہ آم ہے, یہ سیب ہے, ایسے ہم جملے بناتے ہیں. وہ بابا ہے اور وہ لڑکا ہے اور وہ لڑکی ہے. اسی طرح انگلش میں بھی آپ دیکھیں ہم کیسے سینٹنسز بناتے پہلے, this is a girl, this is a house, تو this اور that سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. تو عربی میں بھی جو بیسک لیول ہوتا ہے عربک لینگویج کا, اس میں اسی طرح سینٹنسز بنائے جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا مجھے اس چیز کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے, یہ کیا ہے. بالکل, یہ کیا ہے کا آنسر آپ کو مل جاتا ہے ہاذا کے ذریعے. اب آپ دیکھیں کہ ہاذا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسی ایک چیز کے لیے, اور ہاذانی 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, جو چیز 2 کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عدد میں؟ کہ میں چاہتی تھوڑا سا آپ خود بھی بتانے کا. ماشاءاللہ, گڈ جاب. تسنیہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہاذانی کیا ہے؟ تسنیہ کا صیغہ ہمارا. اب آپ دیکھیں کہ اسم اشارہ کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے اسم اشارہ بعید اور ایک ہے اسم اشارہ قریب. یہ لفظ ہی بہت ایکسپریسو ہے. جب آپ کہتے ہیں بعید تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فار, دور, شاباش, فار اوے, ایکسلنٹ. اور جب آپ کہتے ہیں قریب تو پھر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نیئر, گڈ, یعنی جو چیز ہمارے پاس ہے نا. تو اسی طرح ان کا رول بھی ہے, یعنی اسم اشارہ بعید ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہوتی ہیں, اور قریب ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قریب ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ قریب یعنی قریب کی چیز, جگہ یا شخص کی طرف جو اشارہ کرتا ہے اس کو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں, اور دور کی چیز, جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے اس کو بعید کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ نا اس کا فلو چارٹ ہے, اور
عربک میں اس کو گرامر میں اس کو گردان بھی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو گردان کا لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ صرف اس کو فلو چارٹ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور فلو چارٹ یہ کس طرح سے ہے کہ جیسے ہم واحد تثنیہ جمع اوپر لکھتے ہیں اور مذکر مؤنث لکھتے ہیں سائڈوں پہ، تو یہاں سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ واحد تثنیہ جمع اس کا کیا ہوگا، اور یہاں سے ہمیں اس کی جنس پتہ لگ جاتی، یعنی ایک ہی ویو میں ہمیں اس کا عدد پتہ چل رہا ہے اور اس کا جینڈر پتہ چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی، اور اس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایک، یہ دو، یہ سب، یہ ایک جیسے مؤنث، یہ دو اور یہ سب، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارے آپ نے جیسے ہاذا، ہاؤلائی، ہاذیہی، یہ تو بہت زیادہ قرآن مجید میں آتے ہیں نا بار بار۔ ہاذانی بھی آپ نے شاید ابھی گزرا ہو آپ کے کسی لیسن میں، ہاتانی بھی انشاءاللہ قرآن میں آئے گا۔ تو آپ نے بس یہ اب یاد رکھنا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ تینوں مؤنث کے لیے۔ اچھا جب ہاؤلائی آتا ہے نا تو اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ ہے، یعنی ہاؤلائی میں سب مراد ہوتے ہیں، پھر میسکولن فیمینن، ٹھیک ہے؟ اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں بعید کیا ہے؟ ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ واحد اس کا ذالکا مذکر کیا ہے؟ وہ ایک، پھر تثنیہ وہ دو، جمع وہ سب، پھر مؤنث کے لیے وہ ایک عورت یعنی، پھر وہ دو عورتیں اور وہ سب۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں اولائکا پھر سب کے لیے آئے گا، جیسے جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اولائکا هم المفلحون، تو کیا اس میں سے مرد مراد ہے کہ صرف مرد فلاح پانے والے؟ نہیں، سب مراد ہے، یعنی جو جو لوگ یہ سب کام کریں گے وہ سارے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ کو الحمدللہ آلریڈی ہم عدد پڑھ چکے ہیں نا، تو جب آپ عدد پڑھ لیتے ہیں تو اس سے پھر آپ کو یہ ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ پہچان سکتے ہیں آسانی سے کہ جب ہمیں مذکر استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ مذکر اسم ہی آئے گا، اگر ہم تثنیہ کا اسم اشارہ استعمال کریں تو اس کے ساتھ تثنیہ آئے گا، جمع استعمال کریں تو اس کے ساتھ جمع آئے گا۔ اچھا کیا یہ پورا جو ساری اگزامپلز دی ہوئی ہیں اس میں آپ کو کوئی عجیب بات نظر آ رہی ہے؟ میں دیکھتی ہوں آپ گیس کر پاتے ہیں یا نہیں، کوئی عجیب بات نہیں نظر آ رہی، سیم ہی لگ رہا ہے، سارا کچھ صحیح لگ رہا ہے؟ ہاں زینی ٹھیک ہے، میل فیمیل ٹھیک ہے، اور ایک چیز آپ دیکھیں جو اس میں ہے نا وہ ہے کہ آپ کی زندگی بہت آسان کر دی اس ہم اشارہ نے کہ اعراب آپ دیکھیں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر چاہے وہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، سب کے ساتھ حاضہ ہی آ رہا ہے، دیکھا آپ نے؟ اب آپ دیکھیں ہم نوٹس کرنا شروع کریں، چاہے وہ تثنیہ میں جیسے مرفوع، مجرور، منصوب ہے اس کے ساتھ حاضانی، حاضینی آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مذکر اور جمع میں ہمارا اعراب سیم ہی رہے گا، چینج آپ کی تثنیہ میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی تثنیہ اگر آپ کا مرفوع ہے تو اس کے ساتھ حاضانی آئے گا، تثنیہ اگر مجرور اور منصوب ہے تو اس کے ساتھ حاضینی آئے گا، صرف تثنیہ ڈفرینٹ ہے لیکن مذکر اور جمع ایک ہی جیسے، مرفوع، منصوب، مجرور میں، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تثنیہ میں صرف چینج ہوگا، حاضانی آئے گا، اور آپ دیکھیں اس میں آپ کے لیے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک پیٹرن ہے نا، آپ سب کو یہ فارمولا میں نے یاد کروایا تھا، آنی والا، آنی آتا ہے مرفوع کے ساتھ، عینی آتا ہے منصوب اور مجرور کے ساتھ، تو یہاں بھی آپ دیکھیں سیم ہی فارمولا استعمال ہو رہا ہے،
آنی آ رہا ہے مرفوع کے ساتھ اور عینی آ رہا ہے منصوب اور مجرور کے ساتھ. صحیح ہے؟ یہاں بھی آپ دیکھیں اگر یہ جیسے مؤنث ہے تو اس میں بھی ہاتینی اور ہاتینی آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی دیکھیے کیا سیم ہی پیٹرن نظر آ رہے ہیں یہاں پر؟ بالکل. کہ یہاں بھی آپ دیکھیں واحد اور جمع میں ہمارا مرفوع منصوب مجرور ایک ہی ہے لیکن تسنیہ میں بس ڈفرنٹ. اور اس میں وہ آنی اور عینی والا رول نہیں ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ نہیں آیا. جو تسنیہ ہے نا زانی کا زینی کا آئی تھنک ایک جگہ شاید قرآن میں آیا اس میں سے کوئی ایک. لیکن زیادہ تر قرآن مجید میں آپ کو واحد اور جمع نظر آئے گا اسم اشارہ بعید. مؤنث تسنیہ بہت آپ کو کم نظر آئے گا. اچھا چلیں اب آپ نے مجھے تطبیق ہم کرتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا ڈھونڈ کے. اب آپ مجھے اسم اشارہ ڈھونڈ کے بتائیں گے اور پھر میں آپ سے پہلا سوال پوچھوں گی کہ اسم اشارہ کون سا ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گی قریب ہے یا بعید. ریڈی ایوری ون؟ چلیں. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. ھذا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ قریب ہے یا بعید؟ ایکسلنٹ. مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے. گڈ ایکسلنٹ. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو یہ ساری چیزیں نا پتہ ہونی چاہیے اسم کے بارے میں کہ یہ مثلا اس کا اعراب کیا ہے, اس کا عدد کیا ہے, اس کی جنس کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ کے پتہ چل جانی چاہیے. اس سے آپ کو ترجمے میں ہیلپ ہوتی. اب آپ دیکھیں آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی آپ کو پتہ جب چل جائے گا کہ یہ واحد ہے تو آپ ترجمہ بھی آپ کا ساتھ ہی درست ہو جاتا ہے. الحمدللہ. چلیں نیکسٹ. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. گڈ ایکسلنٹ. اللہ مبارک. تلکا اسم اشارہ بعید ہے. جنس کیا ہے اس کی, عدد بھی بتائیں, ساتھ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتائیں. تلکا واحد مذکر ہے. گڈ. مذکر ہے یہ. دوبارہ سے سوچ لیں. مجھے تو لگتا ہے ذالکا مذکر ہے. آپ بتائیں. کوئی بات نہیں. اب مجھے پتہ ہے ایکسائٹمنٹ میں ماشاء اللہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ آپ کو رول اپلائی کرنے آ رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ مبارک. تل کا جو ہے یہ واحد مذکر سوری واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور اسم اشارہ قریب ہے یا بعید ہے یہ؟ گڈ. بعید ہے. ایکسلنٹ. اچھا اگلا ہے قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. هؤلاء. گڈ. پلورل ہے, بعید ہے. دیکھا. چلیں ابھی بہت آئی تھنک اٹس ٹو ارلی کہ آپ کو فوراً یاد آ جائے. تھوڑا ترجمہ اگر ذہن میں رکھے نا. قالا کہا ان بے شک ہؤلاء یہ ضیفی میرے مہمان ہیں. نہیں کنفیوژن تو نہیں ہے. آئی تھنک تھوڑا سا اٹس ٹو ارلی. ابھی آپ نے ساری انفارمیشن کو ڈائجسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. کنفیوژن ذرا بڑا لفظ ہے. آپ اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ابھی مجھے یاد نہیں ہوئے سارے. لیکن ایک بہت ایزی ٹپ ہے. وہ کیا ہے؟ ہاذا یعنی ہاں سے شروع ہونے والے سارے جو موسٹلی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ بہت آسان سی آپ کے لیے ٹپ ہے کہ ہاں سے شروع ہونے والے سب اسم اشارہ قریب ہے. ٹھیک ہے. اور ذال اور الف سے شروع ہونے والے سارے اسم اشارہ بعید ہے.
زال الف یاد رکھیں بعید کے لیے اور ہاں یاد رکھیں قریب کے لیے. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ. یہ میں آپ کی کتاب میں ہے نا, آپ کے پاس گرامر کی بک ہے؟ گرامر کی بک میں سارے فلو چارٹس دیے ہیں, وہیں سے تو سلائیڈز پہ آتے ہیں نا. چلیں اب آپ دیکھیں, قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم. شاباش. هذان, اب آپ دیکھیں ہاں سے شروع ہو رہا ہے یا ذال اور الف سے شروع ہو رہا ہے؟ قریب. ٹھیک ہے, اور تسنیہ ہے. ویری گڈ. الف نون آیا. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ, اب دیکھیں تسنیہ آیا نا تو آگے ساری تسنیہ ہی آ رہا ہے. ہذانی لساحرانی, تو یہاں پہ یہ بھی تسنیہ تھا تو آگے اسم آیا وہ بھی تسنیہ میں. پھر آپ دیکھیں یہ بہت مشہور اگزامپل ہے الحمدللہ, بار بار ہم اس کو یاد بھی رکھتے ہیں, ہمارے پہلے پارے کا لیسن ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یس, اولئک اور ہاں ہے یا زال اور الف ہے قریب اور بعید کے لیے, گیس کریں. اولئک. ویری گڈ. ایکسلنٹ. ماشاءاللہ آپ سب کے جواب درست ہیں. ہاذا, تلکا, ہاؤلائی, ہذانی, اولئک واولئک. گڈ. ایکسلنٹ. اللہ مبارک. چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور آپ لوگ بس اب آج کا جب آپ لیسن انشاءاللہ سنیں گے نا تو اس میں بھی تھوڑا سا غور کیجیے گا. جو آپ آلریڈی گرامر پڑھ چکے ہیں, چلیں میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے جو لاسٹ ویک کے آج سے الحمدللہ آپ لوگوں نے سورہ توبہ شروع کی ہے. ماشاءاللہ, اللہ مبارک. اچھا سورہ توبہ کے بارے میں کوئی خاص بات بتائیں. اس سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی. شاباش, اللہ مبارک. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک اسم کی 4 اقسام کی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کون سی ہیں؟ جنس, عدد, اعراب اور وسعت. صحیح. تب آپ نے نا مجھے, میں کچھ, کیونکہ ظاہر ہے ابھی اٹس ٹو ارلی. ویسے تو یہ کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اگر ترجمہ پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا فعل ہے, لیکن میں ابھی آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کر کے بتاؤں گی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا عدد کیا ہے, پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کی جنس کیا ہے, پھر آپ مجھے بتائیں گے اس کی وسعت کیا ہے, اور پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ اس کا اعراب کیا ہے. ٹھیک ہے, ریڈی؟ نہیں سوری, یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آپ کا جو قرآن کا لیسن ہوتا ہے اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے گرامر کی کلاس کی کہ نہیں ہوتی؟ تو بس اس میں سے سن لیں, وہ تو آئی تھنک سیم ڈے اپلوڈ ہو جاتا ہے نا. اور آپ دیکھیں صرف آپ کو جیسے فارورڈ کر کے دیکھنا, قرآن کے لیسن میں نہیں ہوتی ریکارڈنگ گرامر کی, یہ کیسے ہو سکتا؟ ہوتی الحمدللہ. اچھا کسی نے نو لکھا, تم پریشان ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ چینل تو صرف ایک آپشنل چیز ہے نا, اور وہ بھی اس لیے کہ تھوڑا آپ کی پریکٹس ہو جائے, لیکن یہ کہ اس میں نیکسٹ ڈے مشکل ہے کیونکہ ایکٹیویٹی شیٹ پہ ہمیں بنانی ہوتی, بہت ساری اور چیزیں ہوتی, اور چینل کا مقصد اصل میں کوئز کی تیاری ہے. لیکن جو آپ کے کلاس کے لیسنز ہیں وہ آپ اپنی کلاس ریکارڈنگ میں ساتھ ساتھ ان کو دوبارہ بے شک جتنی مرضی دفعہ سنیں, وہ آپ کے پورٹل پر ہر وقت اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے, چلیں براتن سے سٹارٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا اب مجھے بتائیں براتن عدد کیا ہے اس کا؟ ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے. جنس کیا ہے اس کی؟ مذکر یا مؤنث؟ کیسے آپ نے پہچانا کہ یہ مؤنث ہے, یہ بھی مجھے بتائیں. اپنی اس انفارمیشن کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, لاجک نے. علامتی مؤنث. ایکسیلنٹ, اللہ مبارک. گول تا ہے, علامتی مؤنث ہے. وسعت کے اعتبار سے کیا ہے؟
मरफू मंसूब मजरूर, मरफू शाबाश। कैसे आपने पहचाना कि ये मरफू है, ये भी बताएं। दम्मा की वजह से, दम्मतैन, एक्सीलेंट, अल्लाह मुबारक। और फिर वुसत के एतबार से क्या है, मारफा या नकरा? नकरा, गुड। अब आप देखें कि माशाल्लाह अल्लाह मुबारक कि आपने एक लफ्ज को कितना ज्यादा ग्रामेटिकली अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसको अदद मालूम कर लिया, आपको माशाल्लाह उसकी जिन्स भी पता है, आपको उसकी वुसत भी पता है, और आपको उसका इराब भी पता है। तो ये ना मैं इसलिए आपको मैंने आज ये एक्टिविटी छोटी सी करवाई ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकें कि माशाल्लाह आपने कुछ महीनों में कितनी ज्यादा ग्रामर सीख ली है। क्योंकि बाज औकात ना हम एक चीज को बस देखते और हम कहते ओ ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये बड़ी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, और ये मुझे पता नहीं चल रहा। तो आप ना अगर आप एक चीज के बारे में 2-3 बातें भी बता सकते हैं किसी लफ्ज के बारे में, अगर आपको सिर्फ यही पता चल गया कि ये वाहिद है या जमा है, या ये पता चल गया ये नकरा है या मारफा है, या ये पता चल गया कि ये इसका यानी मंसूब मजरूर में से क्या है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है कि जो एराब का टॉपिक है ना, ये बहुत मुश्किल से लोगों को समझ आता है। आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी आपने पिक कर लिया, अल्लाह मुबारक। तो इसलिए सिर्फ एक क्लास पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेस ना किया करें, ये देखा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब ये भी समझ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपने एक लफ्ज में से, आप देखें अल्लाह मुबारक, एक स्टूडेंट ने भी गलत जवाब नहीं दिया। तो इससे क्या पता चलता है, आप सबको आती है ग्रामर, यानी ये नहीं कि आपको नहीं आती। तो इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना किया करें। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि एक क्लास की अंडरस्टैंडिंग पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को जज ना करें। हर दिन हमारे लिए, खासतौर पर खवातीन के लिए, बहुत मुख्तलिफ होता है। और उसकी वजह क्या होती है कि आप देखें, लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, आप किसी स्ट्रेस में हो सकते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, आपका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो बाज औकात ये सारे फैक्टर्स एक रोल प्ले करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में। कि आप सबके साथ ऐसे नहीं होता कि बाज़ दफ़ा आप तफसीर का लेसन सुनते हैं और एकदम से हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आती, और बाज़ दफ़ा आप जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि मुझे ना इस आयत की तफसीर दोबारा सुननी पड़ेगी, ये इतनी क्लियर नहीं मुझे हुई, मुझे इसको दोबारा सुनना है। तो इसलिए ना हम हर रोज डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं, अप एंड डाउन आता रहता है, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं करना। आप देखिए माशाल्लाह आपका तो इस क्लास में हर लम्हा इबादत है। अगर आप नीयत अपनी अल्लाह के लिए खालिस करके क्लास लेते हैं कि मेरा इस क्लास को लेने का मकसद अल्लाह की रजा और खुशी है, तो क्या ये कम है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा मौका दिया कि आप अपना सारा वक्त इबादत बना लें। तो इसी बात पे खुश हो जाया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वक्त इबादत के तौर पे अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जहां पे कुछ कमी कोताही, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, मैं दोबारा से सुन के उसको रिकवर कर लूंगी, ठीक है। चलिए, अल्लाह मुबारक माय डियर स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह ताला अब आपने जब आपके तर्जुमे की क्लास होगी ना, तो इसी तरह आपने हर लफ्ज के बारे में सोचना है, जिसका ना समझ है उसको छोड़ दें। लेकिन अगर आपको एक आयत में ज्यादातर लफ्ज पहचाने जा रहे हैं आपसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन पे गौर करके अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।